بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك لائق صد احترام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ ربیع الاول کا مہینہ ان قریب کہہ لیجئے شروع ہونے والا ہے. ہم مسلمانوں کی اکثریت جو ہے سال بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور محبت کا جوش و جذبہ جو ہے ماہ ربیع الاول میں تھوڑا زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان اپنی زندگی کے آخری سانس تک کرتا رہے اور اظہار محبت کے لیے سال میں کوئی ایک دن محتاج نہ ہو کہ اس دن اظہار محبت کے نام پر شریعت کے اندر بدعات خرافات اور نئی نئی رسم و رواج کو ایجاد کیا جائے. بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا وہ عظیم اور بڑا حصہ ہے جس کے بغیر ایمان کی گواہی سچی ثابت نہیں ہو سکتی. اگر آپ شہادتین کا جائزہ لیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ
ان دونوں ٹکڑوں کا نام شہادتین ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اللہ سے اعلیٰ درجے کی محبت ایمان کی دلیل ہے، وہی محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کی مثال ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں آپ اس چیز کو. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 15 اٹھا کے دیکھیں آپ. کیا کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہیں کا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی آل و اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر کے محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لے. یہ آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں. اس حدیث کے اندر صراحت سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ انسان کا ایمان اللہ کے ہاں اسی وقت معتبر ہے جب ایمان کائنات کی ساری شخصیات سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اس کی ایک اور دلیل میں آپ کو دوں. وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. کتاب الایمان والنذور کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6632 بڑی بہترین حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راستے میں چل رہے تھے اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اس طرح سے تھامے ہوئے تھے. اچھا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. آپ کا جب کوئی قریبی دوست ملتا ہے کچھ زمانے کے بعد، آپ کیسے مسافہ کرتے؟ ایک تو شرعی طور پہ مسافہ کرنے کے بعد ہاتھ کو کیا کرتے؟ ایسا مضبوط پکڑ لیتے. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ تو یہ حبیب اور محبوب کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سیدنا عمر کا اور سیدنا عمر اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. چلتے چلتے بات نکلی تو عمر ابن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات میں ہر ایک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے. یعنی میں سب سے زیادہ محبت اپنے نفس سے کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے اور تم اپنے نفس سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرو، بلکہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، اللہ کے ہاں تمہارا ایمان مقبول ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرو. یا رب یا رب. جب سیدنا عمر نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول جب یہی بات ہے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ یہ ایمان کی دلیل ہے. اور میں آپ سب کو ذرا توجہ سے میری بات سنیں. ایک میزان اور معیار دینا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اس معیار پر اپنے آپ کو تول کے دیکھ لیجئے. وہ معیار کیا ہے؟ کیا کبھی دل میں ایسی خواہش ہوئی
کہ میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لوں؟ ایمانداری سے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے نفس کو جواب دے کے دیکھیے، کیا کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیدار مصطفیٰ کر لوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کر لوں؟ کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی دل میں؟ یقین جانے انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اسے اس کی ملاقات کی بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، آئی پی ایل کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے جن نوجوانوں کو اسپورٹس سے بڑا لگاؤ ہے وہ روزانہ انتظار کرتے ہیں شام ہوتے ہی میچ آنے کا ہے، سارا کام نپٹا کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ یہ ایک دنیا کی میں نے مثال دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں اور رات کو سونے سے پہلے یہ دل میں خیال آئے کہ میں آج کی رات سوؤں اور خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ کبھی ایسا سوچا؟ نہیں سوچتے ہم، جانتے کیوں؟ ہماری صبح بھی اس موبائل کے ذریعہ ہوتی ہے، ہماری شام بھی، اور ہماری راتیں بھی اس موبائل کے ذریعہ گزرتی ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے واللہ اکثریت ایسی ہے، اگر راتوں میں بھی آنکھ کھل گئی اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرتے کہ میسیجز چیک کرتے کسی کا کوئی اہم میسج تو نہیں آیا۔ کہاں سے یہ خواہش جاگے گی، کہاں سے یہ توفیق ہوگی کہ کبھی ارادہ کر کے سوئیں کہ آج رات خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ اور ہاں، خواب میں نبی کا دیدار ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آئیے پہلے اس کی دلیل سن لیجیے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر کے اندر ایک حدیث لائی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، حدیث نمبر 6993۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا در حقیقت اس نے مجھے بیداری کے عالم میں دیکھا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ امام محمد بن سیرین اسی حدیث کو سامنے رکھتے، کوئی آ کے کہتا کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو پوچھتے جس حلیے میں دیکھے وہ حلیہ بتاؤ، اگر وہ حلیہ وہی بتاتا جو حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی تو کہتے کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر حلیہ اس کے علاوہ بتاتا تو کہتے کہ جاؤ شیطان نے کسی اور کا شکل اختیار کر کے تمہیں یہ یقین دلایا کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، حالانکہ تم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں مدینے میں جتنے دن تھا شاید ایسی کوئی رات گزری ہو جس رات میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ میرا سوال ہے میرے نوجوانوں سے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ دل میں یہ خواہش جاگی ہو کہ آج رات میں سوؤں اور میرے خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ یا رب یا رب۔ ایک واقعہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان کے تعلق سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے کہا انک لاحب الی من نفسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے گھر والوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو بڑا سکون ہوتا ہے مجھے، بڑے اطمینان سے۔ آپ یقین جانیں جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا اس کو اس چیز کے ختم ہونے کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہیں وہ چیز ختم نہ ہو جائے۔ اب ایک مثال، برا نہیں مانے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کروں۔ جمعہ کا خطبہ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، اگر واقعی ہمارے دل میں اس خطبے کی بڑی محبت ہوتی تو آدھا گھنٹہ ہوئے بعد بھی ہماری نگاہ گھڑیوں پہ کبھی نہیں جاتی، بلکہ دل میں یہ ڈر لگا رہتا کہ یہ خطبہ ختم ہو گیا تو پتہ نہیں اس کے بعد دوبارہ دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ یہ ایک مثال ہے۔ کہا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں بڑا مطمئن ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، میرے دل کو بڑا اطمینان ملتا ہے، لیکن میں جیسے گھر جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں،
پریشان ہو جاتا ہوں اور بھاگے بھاگے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بڑا ستاتی ہے، مجھے ایک بات بڑا ستاتی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے وہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں یاد کرتا ہوں کہ آپ کی وفات ہو جائے گی یا میں مر جاؤں گا اور آپ تو جنت میں جائیں گے اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بھی جنت میں جگہ دے دی، اللہ اراکا، تو میں آپ کو جنت میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول آپ تو نبیوں کے ساتھ بہت اونچے مقام میں ہوں گے، میں ایک اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں، اگر جنت میں اللہ نے چھوٹی سی جگہ دے دی تو پھر آپ سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوگی، میں آپ کو دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ یا رب، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنایا، سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یا رب، کہا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے یہ جنت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک مثال دیکھیں آپ، ہم کتنے اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں اس کی ایک مثال دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ایران سے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا کسرا، فارس کا جو بادشاہ تھا کسرا ایران کا، اس کے 2 فوجی آئے مدینے میں، بیٹھایا گیا، ان کو کہا کیا کام ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو خبر دی گئی اللہ کے رسول فلاں جگہ سے 2 بندے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، 2 فوجی آئے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہاں ہے وہ دونوں؟ بتلایا گیا یہ دونوں یہاں بیٹھے، یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد اپنا چہرہ گھما لیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہماری خواہش و دیدار مصطفیٰ کی خواب میں، یا ہماری خواہش و دیدار مصطفیٰ کی آخرت میں، لیکن اللہ کے نبی سے جب سامنا ہو تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لے ہم سے۔ جانتے ہیں ان سے کیوں چہرہ پھیرا تھا؟ ایک مثال ہے، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ دونوں داڑھی کلین شیو ہے، بالکل مجھے بڑی بڑی ہے اور کلین شیو ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آج ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہماری بھی محبت ہے، بھائی 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب آپ نے نکاح تو نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود روزانہ ہم کلین شیو ہو کر کے باہر نکلتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کلین شیو 2 بندوں کو دیکھا تو اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا۔ اب ذرا سوچئے، آپ کلین شیو ہو کے مر کے جائیں یا کلین شیو ہو کر کے سوچیں اور خواب میں اللہ کے رسول آئے، لیکن آنے کے بعد آپ کو دیکھ کر کے آپ سے اپنا چہرہ پھیر لے، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہے؟ قیامت کے دن نبی سے ملاقات اور نبی اپنا چہرہ پھیر لے، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی؟ اور حیرت کی بات ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت مرد داڑھی رکھ کر کے خوبصورت تھا۔ وہ ایک شاعر کہتا، عموماً میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آہنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ کے نبی کی تعریف میں اس نے کہا کہ یوسف کی خوبصورتی، موسیٰ علیہ السلام کا دم اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ سب ان کے تھے الگ الگ، لیکن یہ ساری خوبیاں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ ساری خوبیاں اکیلے محمد رسول۔ آپ اتنی خوبیوں کے مالک داڑھی رکھ کر کے تھے۔ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی حقیقی نبی سے محبت کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ کہاں ہوگا؟ یہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ والآداب کی، راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2639، بڑی بہترین حدیث ہے، توجہ سے سنیں آپ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا اس سے کیا لینا ہے؟ کہا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفلی عبادتیں تو میرے پاس نہیں ہیں، جو فرائض اللہ نے فرض کیے میں ان کی پابندی کرتا ہوں، لیکن بہت زیادہ نفلی عبادتیں میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رب۔ کہا کائنات میں جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی محبت مجھے کسی سے نہیں ہے یا اللہ۔ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے جس کا ذکر آگے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ جَاهُ، تو اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، قیامت میں تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جہاں اسے جگہ دی جائے گی۔ اللہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ خوش اسی بات سے تھے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جنت میں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ۔ کہا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے یہ امید ہے میرا عمل بہت زیادہ نہ بھی ہو لیکن اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ میرا حشر ابو بکر عمر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقی محبت ہے میرے بھائیوں۔ باپ سوچیے ہماری محبت کیا ہے، ہماری محبت کیا ہے؟ آج ہم نے محبت کے نام پر عید میلاد کے جلسے جلوس کا اہتمام کیا۔ بھائی حقیقی محبت تو وہ ہوتی ہے کہ محبوب نے جو کر دیا جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر بن جائے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ آئی، پوچھا عائشہ اللہ کے رسول کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ کہا پیر کے دن ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج پیر کا ہی دن ہے، شاید آج میری وفات ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ پیر کا دن۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اس دن؟ آپ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آج ہی کے دن میں پیدا ہوا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی اور آپ کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ کہا میں اپنی ولادت کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ کہتے ہو کہ میلاد منانا عبادت ہے، عقیدت ہے، اس پر ثواب بھی ہے۔ بھائی اللہ نے نماز فرض کیا، اس عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ نے بتلایا کہ نماز میں قیام کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، سجود کیسے ہو۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا، کس مال میں کتنا زکوٰۃ ہے یہ محمد رسول اللہ نے سکھلایا۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ روزے کی عبادت کیسے رکھنی ہے، کب سے کب تک رکھنی ہے، روزہ کیسے ٹوٹ جاتا، روزہ کیسے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا، اللہ کے رسول نے حج کے مناسک سکھلائے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے میں کہتا ہوں کہ ساری عبادتیں ہم ویسے کرتے ہیں جس کا طریقہ محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ یہ پہلی عبادت ہے عید میلاد کی جس کا طریقہ تو نے اور تمہارے مولویوں نے ایجاد کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی تاکید کی ہے آپ نے۔ عبادت تو یہ تھی۔ میں یہاں کچھ بزرگوں کو جانتا ہوں، میں نام لینا نہیں چاہتا،
کچھ ایسے نوجوانوں کو جنہیں میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں اللہ کی قسم یہ وہ اہل الحدیث کے نوجوان اور بزرگ ہیں کہ وہ سوموار کے دن نبی کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اور نبی کی ولادت یہ محتاج نہیں ہے کہ سال میں ایک دن اس کی خوشی منائی جائے. میرا نبی تو ہر ہفتے کی ہر سوموار کے دن روزہ رکھا کرتا تھا. تو میں کہتا ہوں یہ پہلی عبادت ہے جس کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا. یہ ایسی عبادت ہے جس کا طریقہ تم نے اور تمہارے مولویوں نے ایجاد کر کے رکھا ہے. بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی میں آپ کو کچھ چند ایک اور مثالیں دوں. اللہ اکبر، بڑی بہترین مثال ہے، بڑی بہترین مثال ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا جب آپ کو چاقو مار دیا گیا اور گھر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا. جب بھی آپ پیتے آنتوں سے باہر نکل آتا. پریشان ہو گئے. سمجھ میں آیا کہ اب شاید زندگی زیادہ دیر کی نہیں بچی ہے. بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹے جاؤ، جا کر کے اماں عائشہ سے اجازت لے کر کے آؤ. پوری زندگی میں نے محمد رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ گزار دی. اب میں چاہتا ہوں کہ وفات کے بعد بھی میں ان کے پہلو میں لیٹ جاؤں. کہا بیٹے جاؤ، جا کر کے پوچھو. جب وہ گئے، جا کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا عبداللہ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھوں، میں یہاں دفن کی جاؤں اپنے باپ اور اپنے شوہر کے بغل میں، لیکن عمر نے یہ پوچھا ہے. جاؤ، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میں یہ اجازت دیتی ہوں کہ یہاں پر عمر کو دفن کیا جائے. بھاگے بھاگے گئے، جا کر کے دیکھا، کہا کہ میں نے اماں عائشہ سے اجازت لی ہے، میں نے اماں عائشہ سے اجازت لی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جاؤ عمر کو بتلا دو کہ یہاں پر وہ دفن کیے جا سکتے ہیں. بھائی ایسی قبرستان میں دفن ہونا جہاں اللہ کے نیک بندے دفن کیے گئے، یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے. یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ میں دعا کیا، اللہ میں نے بقی قبرستان دیکھا ہے، وہ پورا بھرا پڑا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن اگر تو اس حقیر بندے کو وہاں تھوڑی سی جگہ دے دے تو اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں. شہید کیے گئے پڑوسی ملک میں، علاج ہوا ریاض میں اور دفن کیے گئے مدینہ میں امام مالک کے بغل میں. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ محدث العصر حالیہ فوت ہوئے ہیں. آپ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ پڑوسی ملک کے بہت بڑے جید عالم دین آپ بیان کرتے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے سرگودا جہاں میں رہنے والا ہوں وہاں کی قبرستان میں دفن کرنا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان یہیں پر دفن کیے گئے ہیں. اور کہا اگر دوسری جگہ وفات ہو جائے تو مسئلہ نہیں، وہاں دفن کر دینا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، اللہ کی قسم بڑی بہترین بات کہی. کہا سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ نے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں. کہتے ہیں زبیر علی زئی رحمہ اللہ کہ میں ایسے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا جس میں کسی اہل الحدیث کی قبر نہ ہو. یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے دفن ہوئے وہاں دفن ہونے کی خواہش کرنا. بہرحال ایک ضمن بات تھی. محبت رسول یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں بھی نبی کے ساتھ اور موت کے بعد بھی خواہش کی تو میں وہی دفن کیا جاؤں. اور ایک روایت بیان کی جاتی جو کہ مرسل ہے، سند کے اعتبار سے مرسل ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اس کی بڑی میں نے تحقیق کی، گزشتہ کل پورا دن میرا اس ایک واقعے کی تحقیق میں گزر گیا. سند پر پہنچا کہ وہ روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے مرسل ہے. بہرحال کہتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا دن ہے. کئی لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان تم روزے سے ہو، گھبراؤ نہیں، افطار تم ہمارے ساتھ کرنے والے ہو. یا رب، یہ محبت تھی صحابہ کی.
اور کہتے ہیں اسی دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی کر دیے گئے. یہ محبت تھی صحابہ کی، جس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر صلح حدیبیہ کے موقع سے عروہ ابن مسعود کو اہل مکہ نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے دیکھ کر کے آؤ اور محمد رسول اللہ سے بات کر کے آؤ صلح کے تعلق سے. جب یہ وہاں پہنچے، سارے حالات دیکھے اور واپس آنے کے بعد کہتے ہیں اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، میں قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد کی شکل میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو محبت محمد الرسول اللہ کی، میں نے جو محبت کا طریقہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کائنات کے اندر کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا. کہا میں نے یہ وہاں پر دیکھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، یہ سارے لوگ اس حکم کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں، صحابہ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں وضو کے پانی سے برکت کے حصول کے لیے کہ گویا کہ ایک دوسرے کی جان لے لے، اتنی شدت ہوتی ہے. وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گرتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں. کہتا ہے یہ شخص کہ جب محمد رسول اللہ سے یہ بات کرتے ہیں تو اپنی آواز نیچی رکھ کے بات کرتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کوئی بات کہتے ہیں ان کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور خاموشی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں. اور جب دیکھتے بھی ہیں تو نظر بھر کے دیکھنے کو ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ محبت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ایک اپنی محبت کا ہم جائزہ لیں. ہماری محبت کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ ایک روٹین بنائیے اور آپ جائزہ لے کر کے دیکھیے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیسی محبت کرتے ہیں. میں پھر کہوں گا، ہمیں تو آج تک کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے، سمجھ لی، ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرا، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم آپ کا دیدار کر لیں، آپ کے رخ انور کو دیکھ لیں، آپ کے چہرے مبارک کا دیدار ہو جائے. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کے نام پر حقیقی محبت کی جائے، جو محبت شریعت نے سکھلائی ہے. اور ایک بات کہوں، محبت کی بات آئی ہے تو آپ لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنے. آپ دیکھیں بہت سارے بھائی ہمارے کہتے کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے رسول سے عشق ہے. اللہ کے بندو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے محبت کے 10 مراتب بتائے ہیں. کتنے مراتب؟ 10 مراتب. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ خلت، کسی کو اپنا خلیل بنانا. ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ خلیل اللہ. یہ اللہ اور نبی کے درمیان کی محبت ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. اور اسی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے ادنا درجے کا محبت یہ عشق ہے. یہ عشق ہے. اور یہ عشق یہ ایک بازارو لفظ ہے، ایک بازارو لفظ ہے. کوئی بھی غیرت مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے، میری بہن سے عشق ہے اور میری بیٹی سے مجھے عشق ہے. وہ نہیں کہہ سکتا. غیرت مند کی غیرت گوارا نہیں کرتی. غیرت مند کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرے. یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ ایک کائنات کا سب سے گھٹیا لفظ ہے جس لفظ کے اندر محبت کے جذبے کے ساتھ ہوس پائی جاتی ہے. محبت کے جذبے کے ساتھ ہوس پائی جاتی ہے، اور یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جانا یہ سب سے بڑی جہالت کی دلیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اگر کسی سے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محبت کرتے ہیں اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کائنات کے اندر تیرے بعد سب سے زیادہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تو ہمارے دلوں کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر عشرہ مبشرہ اور
معاویہ اور ابو ہریرہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تو ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے. اللہ ہم تیرے حقیر بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں. اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں. کئی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم جانتے اور جنہیں ہم نہیں جانتے. اللہ تو نے ان پہ پردہ ڈالا ہے. اللہ تو ان گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دینا. اللہ تو ان گناہوں پر پردہ ڈال دینا. اللہ ہمارا حشر جناب محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ فرمانا. اللہ ہمارا حشر ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ فرمانا. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کا کوئی بھی عمل اگر تیرے حضور مقبول ہے جو ہم نے تیرے لیے کیا ہے اللہ ہم تجھے اس عمل کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن جادو کے مرض میں مبتلا ہے اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ تو ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ تو ان کے مرض کو شفا میں بدل دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے لیے پریشان حال ہے اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے رشتوں کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری خواتین کی اصلاح فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.